ہیں۔ محمد اعظم کو گزشتہ رات اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ ترجمان نجی اسپتال کا یہ بتانا ہے طبیعت ناساز ہونے پر انہیں اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ذاکر اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ذاکر اللہ۔ جی بالکل، نگران وزیر محمد اعظم خان گزشتہ ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی، جس پر ان کو نجی اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ کو منتقل کیا گیا تھا اور وہاں پہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ ابھی تک بیماری کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بیماری کیا تھی، کون سا مسئلہ درپیش آیا تھا جس کی وجہ سے ان کو اسپتال منتقل کیا گیا تھا، لیکن اسپتال ترجمان کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب تھوڑی دیر پہلے ہو گئی ہے، جبکہ اگر محمد اعظم خان نے ایک جنوبی کو حلف اٹھایا تھا نگران وزراء کے طور پر خیبر پختونخوا کے وزراء سے، اور 20 جنوری کو نامینیشن جو ہے وہ سابق محمود خان اور جی ذاکر اللہ، ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ بیورو چیف پشاور عابد حمید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عابد بتائیے گا، نگران وزیر اعلیٰ کے پی اعظم خان انتقال کر گئے ہیں، کیا وہ علیل تھے؟ اس حوالے سے کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ جی دیکھیں، محمد اعظم خان جو کافی عمر کے تھے اور وہ کافی عرصے سے ان کی طبیعت ناسازی طبیعت کی اطلاعات سامنے آتی رہتی تھیں۔ اس سے قبل بھی کچھ ایسی اطلاعات آئی تھی کہ ان کی طبیعت کافی ناساز ہو گئی تھی، اور ابھی جو ہمارے اسپتال ذرائع ہیں ان کے مطابق محمد اعظم خان جو ہیں ان کو ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی، جس کے بعد انہیں ایک پشاور کے نجی ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا، جہاں پر وہ جو ہے جانبر نہ ہو سکے اور انتقال کر گئے۔ محمد اعظم خان جو ہے انہوں نے 21 جنوری کو جو ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھایا تھا، اور 10 ماہ سے زائد انہوں نے اس صوبے پر نگران چیف ایگزیکٹو کی حکومت کی صورت میں حکومت کی۔ یہاں پر ان کا نام جو ہے وہ اپوزیشن کی جانب سے پیش کیا گیا تھا۔ اکرم خان دورانی اور جو کے سابق وزیر اعلیٰ محمود خان تھے، ان کی باہمی مشاورت اور رضامندی سے ان کا نام سامنے آیا تھا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، محمد اعظم خان جو تھے وہ سابق بیوروکریٹ تھے۔ ماضی میں وہ انتہائی اہم جو ہے پوسٹوں پر تعینات رہ چکے تھے، جس میں وزیر خزانہ، وفاقی سیکرٹری وزارت پیٹرولیم سمیت دیگر عہدے بھی شامل تھے۔ چارسدہ سے ان کا تعلق تھا، اور جو ہے مختلف ان کے خاندان میں مختلف بیوروکریٹس اور اچھے عہدے پر حامل افراد کا ان میں وہ بھی شامل تھے۔ جی ان کی فیملی کی جانب سے کیا بتایا گیا ہے؟ نماز جنازہ کے حوالے سے کوئی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں؟ جی بالکل، ابھی ابتدائی اطلاعات ہیں۔ فوری طور پر جو ہے وہ ان کی فیملی میں ابھی کوئی ان کی طرف سے جو ہے بیان جاری نہیں ہوا ہے، نہ ہی نماز جنازہ کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ مشاورت کا عمل جاری ہے، جس کے کچھ دیر بعد ہی اس حوالے سے کسی قسم کا بیان جاری کیا جائے گا، جس میں جنازے کا وقت بھی بتایا جائے گا۔ وزیراعلیٰ ہاؤس سے بھی فی الحال اس حوالے سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، اور اس پہ حوالے سے جو صورتحال کو دیکھا جا رہا ہے، اور وہاں سے بھی کچھ دیر میں ہی بیان جاری کیے جانے کی توقع ہے۔ جی عابد یہ بھی بتائیے گا کہ سیاسی میدان میں ان کی کیا کیا خدمات تھیں؟ بالکل، چونکہ وہ ریٹائرڈ بیوروکریٹ تھے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ماضی میں بھی جو ہے نگران حکومت کا ایک حصہ رہ چکے تھے۔ باقاعدہ طور پر وہ سیاست میں تو نہیں تھے، لیکن نگران سیٹ اپ کا حصہ رہنے کی وجہ سے ان کو سیاست کی سمجھ بوجھ کافی حاصل تھی، اور جو ان کا خاندان تھا وہ بھی بیوروکریٹ تھا۔ اکثر اس میں بڑے افراد شامل تھے، بڑے بڑے عہدیدار ان میں شامل تھے، اسی طرح سیاسی افراد بھی شامل تھے۔ سیاسی خاندان ان کا کہا جا سکتا ہے، جنہیں ایک مضبوط ایک سیاسی حیثیت کے حامل یہ تھے۔ چارسدہ سے ان کا تعلق تھا، اور چارسدہ کے ایک مضبوط خاندان یہ سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح پشاور میں بھی ان کے کافی رشتہ دار اور کافی جو ہے بیوروکریٹ سیاستدان وغیرہ ان کی رشتہ داری میں شامل تھے۔ جی عابد یہ بتائیے گا، اسمبلیاں تو موجود نہیں ہیں، تو ابھی وقتی طور پر کیا گورنر قائم مقام وزیر اعلیٰ کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے؟ کیا صورتحال ہوگی؟ جی دیکھیں، یہ اسی حوالے سے پہلے سے بھی قانون میں ایک حکم موجود تھا کہ اگر نگران وزیر اعلیٰ کو ہٹایا نہیں جا سکتا ہے، اور اگر وہ بات پا جاتا ہے تو اس کے بعد کیا طریقہ کار ہوگا، کیسے نگران وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا جائے گا۔ اس حوالے میں قانون میں کوئی واضح آئین میں کوئی اس پہ ذکر نہیں ہے۔ اس حوالے سے ابھی قانونی ماہرین بیٹھیں گے، دیکھیں گے کہ اس میں سے کیا صورتحال نکالی جاتی ہے۔ فی الوقت تو گورنر جو ہے مطلب انہی کو ہی تمام
اختیارات جو ہیں وہ حوالے کیے جائیں گے. پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے نگران وزیر اعلیٰ کا تقرر کیا جاتا ہے. اگر آئین کے دیکھیں تو نگران وزیر اعلیٰ کا تقرر ہمیشہ اپوزیشن لیڈر اور جو اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ جو مستعفی ہو رہے ہوتے ہیں یا جن کی مدت ختم ہو رہی ہوتی ہے ان کی مشاورت سے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے. لیکن اب نہ ہی کوئی منتخب حکومت ہے نہ ہی اپوزیشن لیڈر موجود ہیں, تو ایسے میں اس کا انتخاب کیسے کیا جائے گا, نگران وزیر اعلیٰ کیسے لایا جائے گا. اس حوالے سے یہ ایک قانونی سکم جو ہے موجود ہے جس پر قانونی ماہرین کچھ عرصہ پہلے بھی اس کے اوپر بات کی جا رہی تھی اور اس پر یقیناً بات کی جائے گی اور اس کا کوئی حل نکالا جائے گا. جی یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آئین و قانون اس حوالے سے کہتا ہے, کتنا ابھی وقت جو ہے کتنے وقت میں نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو جانا چاہیے, اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ اس حوالے سے آئین خاموش ہے, اس حوالے سے کوئی واضح اس میں آئین میں کوئی ہدایات یا کوئی شک موجود نہیں ہے. یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے موجودہ وزیر اعلیٰ کو اور نگران جو وزیر اعلیٰ تھے ان کو ہٹانے کی اگر کوشش کی بھی گئی تھی تو وہ جو ہے مکمل نہیں کی جا سکی, کیونکہ جو اگر ان کو ہٹایا جاتا تو اس کے بعد دوسرے نگران وزیر اعلیٰ کو کیسے لایا جاتا, اس کا انتخاب کیسے کیا جاتا, اس پر آئین خاموش ہے. یہ ایک بڑا قانونی سکم موجود ہے. ظاہری بات ہے اس کے اوپر ابھی قانونی ماہرین بیٹھیں گے, لا ڈپارٹمنٹ وغیرہ اسی طرح دیگر جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں جن سے مشاورت کی جائے گی. اس حوالے سے یہ پوری طور پر جو ہے گورنر ہاؤس کی جانب سے بھی یقینی طور پر جو ہے وہ اقدامات اور احکامات جاری کیے جائیں گے. دیکھا جائے گا کہ اس میں آئین کیا کہتا ہے, قانون کیا کہتا ہے, کیسے گنجائش نکالی جاتی ہے اور نئے وزیر اعلیٰ کا تقرر کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ یقیناً ایک اس وقت مشکل مرحلہ ہے, لیکن اس کو جو ہے قانونی اور آئینی طور پر جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی. دیکھا جائے گا کہ آئینی اور قانونی ماہرین اس حوالے سے کیا رائے دیتے ہیں, ان کی کیا رائے ہے اس میں. چونکہ آئین میں اس حوالے سے کوئی ذکر نہیں ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کا ذکر نہیں ہے, اور اگر ہٹا دیا جائے تو اس کی جگہ کیسے دوسرے کو لایا جائے گا اس کا ذکر نہیں ہے. نہ اس حوالے سے کوئی ذکر ہے کہ اگر نگران وزیر اعلیٰ وفات پا جاتے ہیں تو پھر نئے یا دوسرے وزیر اعلیٰ کا تقرر کیسے کیا جائے گا. یہ اس وقت جو موجودہ صوبائی حکومت جو ہے, اس وقت جو نگران حکومت جو ہے, گورنر جو ہے, ان کے سامنے ایک مشکل مرحلہ درپیش ہے, اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کیسے سے نبرد آزما ہوتے ہیں. جی اس حوالے سے کیا کوئی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کب تک بیٹھیں گے قانونی اور آئینی ماہرین اور کب تک اس حوالے سے فیصلہ ہوگا؟ جی دیکھیں, چونکہ واقعہ بھی ابھی اچانک اور فوری ایک یہ افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے, اور اس کے بعد یقینی طور پر جو ہے وہ گورنر اپنی آئینی ذمہ داری پورا کرتے ہوئے اس حوالے سے جلد ہدایات دیں گے. اور مجھے تو ہمارا جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق آئندہ سے 1 سے 2-3 روز میں اس معاملے کو حل کر لیا جائے گا, کیونکہ صوبے کو بغیر چیف ایگزیکٹو کے نہیں چلایا جا سکتا. اس میں قانونی جو ہے نکات اس پر بھی غور کیا جائے گا. یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آیا نگران وزیر اعلیٰ کی غیر موجودگی میں کیا گورنر کو یہ اختیارات دیے جا سکتے ہیں, کیا گورنر صوبائی امور کو چلا سکتا ہے, کیا اس کی گنجائش موجود ہے. یقینی طور پر ان نکات پر بھی غور کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ اگر نگران وزیر اعلیٰ کا تقرر نہیں ہوتا تو گورنر کے پاس اس حوالے سے کیا اختیارات ہیں اور وہ کس حد تک جو ہے وہ ان معاملات کو چلا سکتے ہیں. یہ قانونی پیچیدگیاں ہیں اور یقینی طور پر قانونی ماہرین آئینی ماہرین جو ہے اس کے اوپر بہتر رائے دے سکیں گے. اس حوالے سے جو ہے وہ جو قانونی ماہرین کا اجلاس جلد طلب کیا جائے گا اور اس حوالے سے جو ہے وہ ایک لائحہ عمل بنایا جائے گا. دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے اس صورتحال سے نمٹا جائے. جی تو جب تک کہ یہ فیصلہ نہیں ہوتا, قانونی اور آئینی ماہرین نہیں بیٹھتے, تب تک معاملات کس طرح سے چلائے جائیں گے؟ ایک کابینہ تو موجود ہے, جو ایک نگران کابینہ, ایک نگران سیٹ اپ موجود ہے, بیوروکریسی کا ایک سیٹ اپ موجود ہے. وہ تمام امور جو فی الوقت ہیں وہ تو چل رہے ہیں, لیکن جو قانونی پیچیدگیاں ہیں وہ یقینی طور پر رہیں گی. اگرچہ نگران وزیر اعلیٰ جو ہے ان کے اختیارات بھی کافی محدود ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کو ایک آئینی اختیار حاصل ہوتا ہے. اگر چیف ایگزیکٹو نہیں رہتا ہے تو بہت سارے امور ایسے ہیں جو ٹھپ ہو سکتے ہیں. انتخابات کی تاریخ بھی جیسے دی جا چکی ہے, جنوری میں انتخابات, فروری میں انتخابات کے حوالے سے تاریخ دی گئی ہے. تو اس حوالے سے جو نگران وزیر اعلیٰ ان کا کردار انتہائی اہم تھا. جو نگران حکومت ہے یہ انتخابات کے لیے جو ہے وہ سپورٹ فراہم کرتی ہے, وہ الیکشن کمیشن کو بھی جو ہے
ایک سہولت کار کے طور پر ان کے لیے کام کرتی ہے اور سہولت فراہم کرتی ہے، لیکن اس وقت چونکہ چیف ایگزیکٹو نہیں ہے تو یقیناً یہ ایک انتہائی پیچیدہ اور ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس میں ماضی میں ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑا ہے۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اپنی مدت پورے کرنے سے پہلے یا انتخابات سے پہلے وفات پا گئے ہیں۔ اس صورتحال میں کیا ہونا چاہیے، کیا قانونی پیچیدگیاں سامنے آ سکتی ہیں، یقیناً یہ ایک بہت جو ہے کڑا مرحلہ ہے اور ایک قانونی طور پر آئینی طور پر ایک ایسی گتھی الجھ گئی ہے جس کو سلجھانے میں یقیناً کچھ وقت لگے گا۔ جی جی عابد حمید، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ نگران وزیر اعلیٰ کا کیا کردار ہے اور ان کو کیا کیا ذمہ داریاں دی جاتی ہیں؟ اہمیت بتائیے گا اس نگران عہدے کی۔ وزیر اعلیٰ کا کردار دیکھیں ہمیشہ محدود ہی ہوتا ہے۔ نگران سیٹ اپ ہوتا ہے جن کی آئینی ذمہ داری، سب سے بڑی آئینی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ وہ انتخابات کرانے میں الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ امداد کریں، وہ ایسا ماحول، سازگار ماحول بنائیں جس میں عام اور شفاف انتخابات کو ممکن بنایا جا سکے۔ سب سے اہم کردار اس میں نگران وزیر اعلیٰ اور ان کی کابینہ کا ہوتا ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری بھی ان کی یہی ہوتی ہے۔ اس میں امن و امان کی صورتحال کو بے قابو پانا بھی ہوتا ہے، جو الیکشن کمیشن کو جو ضرورات ہوتی ہیں، مالی مشکلات ہوتی ہیں، ان کو پورا کرنے بھی ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ عملی طور پر جو ہے وہ جو نگران حکومت ہوتا ہے اس کا کام ایک صورتکار کو ہوتا ہے جو الیکشن کمیشن کو سہولت فراہم کرتا ہے۔ تو یہ اس ٹائم باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں ان کی کافی محدود ہوتی ہے۔ نکائے نگران حکومت کی جو سب سے بڑی واحد ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ مقررہ وقت میں نگران حکومت اس بات کو یقینی بنائے کہ کسی بھی صوبے یا ملک میں انتخابات کو جو ہے وہ صاف و شفاف اور وقت پر ان کا انعقاد یقینی بنایا جائے۔ تو اس حوالے سے جو نگران حکومت کا یہی کردار ہوتا ہے اور اس وقت یہ حکومت بھی یہی کردار ادا کرنے جا رہی تھی اور اس کا آئندہ بھی یہی کردار رہے گا، لیکن یہ ایک بیچ میں جو واقعہ پیش